حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک جتنے دن دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، پوری زندگی آپ نے قربانیوں میں، آزمائشوں میں اور امتحانات میں پوری زندگی کو گزارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزر کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ایسے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے دور میں پیدا ہوتے ہیں جس دور اور جس زمانے میں ایک خدا کو چھوڑ کر لا تعداد خدا بنا بیٹھے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں جس دور میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے، ایک خدا کو چھوڑ کر کے لا تعداد خداؤں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی چاند کی عبادت کرتا تھا، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی پیڑ اور پودے کی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی پتھر کی عبادت کرتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ ہر کسی کو خدا بنا لیتے تھے۔ ایسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے طرح طرح کے خدا بنا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے ماں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ماں بتائیے کہ میرا رب کون ہے، میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے؟ ماں جواب دیتی ہے، بیٹا تیرا رب تو میں ہوں۔ ماں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ماں بتائیے میرا رب کون ہے، میں رب کو جاننا چاہتا ہوں، میں رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں، ماں میرا رب اگر تو ہے تو تیرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا میرا رب تیرا باپ عزر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ماں اگر آپ کا رب میرا باپ عزر ہے تو عزر کا رب کون ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ عزر کے رب کون ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے باپ کا رب نمرود ہے، تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں ماں سے، ماں اگر میرا رب تو ہے، تیرا رب تیرا شوہر میرا باپ ہے، اور میرا باپ کا رب اگر نمرود ہے تو نمرود کا رب کون ہے؟ جب یہ سوال کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سوال کیا، ماں کہنے لگی، بیٹا اس طرح کی بات نہ کیا کرو، نہیں تو اگر یہ بات نمرود تک چلی گئی تو نمرود ہم سب کو مار ڈالے گا، دنیا کے اندر نہیں رہنے دے گا، لہذا اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سوال ہم سے نہ کیا کرو۔ یہ عزر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں غمگین بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑے عقل مند انسان بھی اس طرح کے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اس دور میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے باقی ساری چیزوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی۔ ایسے دور میں اس طرح کے سوال وہ سمجھنے لگی کہ اس دور میں اس طرح کے سوال کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ غمگین بیٹھ گئی۔ عزر گھر میں آتا ہے، اپنے بیوی کو اس طرح مایوس بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھتا ہے، ارے محترمہ اس طرح کیوں غمگین بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ آج آپ کے بیٹے ابراہیم نے اس طرح سے سوال کیا ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا عقل مند انسان بھی اس طرح کے سوالات نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ تو کیا سوال کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سوال کیے ہیں۔ اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم کیا تو نے اس طرح کے سوالات تم اپنے ماں سے کیے ہو؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی کیے ہیں، سوال کیے ہیں۔ کہا کہ بیٹا
اس طرح کے سوال نہ کیا کرو۔ یہ ازر ایک ایسا انسان تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا تھا، تراشتا تھا، چھینی اور ہتھوڑے سے اپنے بتوں کو تیار کیا کرتا تھا اور بازار میں لے جا کر کے خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اور یہ ازر اس کا اصل نام نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کرام نے ازر نہیں کہا ہے بلکہ تاریخ کہا ہے، تا الف را خا، تاریخ بتایا ہے۔ اور یہ تاریخ کا نام ازر اس لیے پڑا تھا کہ ازر ایک بت کا نام ہے جو ازر عبادت کیا کرتا تھا، پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، اسی وقت سے یہ ازر ہی کے نام سے پہچانے جاتے اور لوگ ازر بھی کہتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ازر کہنے لگا کہ بیٹا اس طرح کے سوال نہ کرو۔ یہ خود اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو تراشتا تھا، بناتا تھا اور بازار میں لے جا کر کے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کبھی کبھی ٹوکرے میں ڈال کر کے کہتا کہ تم اس کو بازار میں لے جا کر کے بیچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود لے کر کے بازار میں جاتے اور جانتے ہیں کس طرح کے اعلان کیا کرتے تھے بازار میں۔ بازار میں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے تھے کہ لوگو آؤ معبود کو خریدو، لے کر کے جاؤ، لیکن ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں، ان معبودوں کو لے کر کے جاؤ۔ بتائیے میرے بھائیو، کوئی اپنے مال کی، اپنے سامان کی اگر غلطیاں بتا دے تو کوئی آدمی خریدے گا؟ کوئی آدمی اگر خریدتا بھی اور لے کر کے جاتا بھی تو کل ہو کر کے وہ واپس لے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹوکرے میں نہیں لاد کر کے لاتے بلکہ وہ گھسیٹ کر کے لاتے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ ازر کہتا کہ اتنا تو بدتمیز ہو گیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو تو گھسیٹ کر کے لاتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار پیٹ بھی کیا کرتا تھا وہ ازر۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کی بہت ہی کوشش کی کہ میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ ایک رات ستارے کو دیکھتا ہے اور ستارے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تھوڑے ہی دیر کے بعد جب بڑا سا چاند نکل آتا ہے اور چاند کو جب دیکھنے لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہنے لگتے ہیں کہ ستارے میرے رب نہیں ہیں، یہ چاند میرا رب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے اور صبح غائب ہو جاتے ہیں ستارے اور چاند، اور بڑا سا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، لیکن جب سورج کو بادل یا رات اس کو غائب کر دیتی ہے تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں، غائب ہونے والے چیز میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہا کرتے تھے کہ اے ابو جان، اے میرے ابو، آپ کیوں کر ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، پھر اے میرے ابو جان، آپ کیوں کر آپ ان بتوں کی پوجا پاٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دور میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، سال بھر میں ایک ان لوگوں کی عید ہوتی تھی، گاؤں کے سارے بوڑھے بچے مرد عورت سبھی لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ چلیے آپ بھی ہم لوگوں کے ساتھ میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ازر نے بھی کہا کہ بیٹا چلو میلے میں، سب لوگ جا رہے ہیں، آپ بھی چلیے عیدگاہ میں، میلے میں چلیے آپ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سب لوگ چلے گئے میلے میں اور باقی رہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام گاؤں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں کے جانے کے بعد یہ بت باڑ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور جا کر کے دیکھا کہ بت خانے میں طرح طرح کے خدا بنے ہوئے ہیں،
کوئی تو مٹی کے بنا ہوا ہے، کوئی تو پتھر کے بنا ہوا ہے، اور کوئی تو لوہے کا بنا ہوا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، ہر طرح کے وہاں پہ معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تمہارے سامنے کھانے اور پینے کے چیز رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ طرح طرح کے وہاں پہ سامان، طرح طرح کے پھل فروٹ، مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، عید کا دن ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارے سامنے کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، لہذا تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں پیتے ہو؟ ارے کیا تم میری باتوں کو سن نہیں پا رہے ہو؟ میری باتوں کو تم سن نہیں پا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کو اٹھایا اور اس کے ذریعے سے تمام بتوں کو، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا گلا توڑ دیا، اسی طریقے سے درہم برہم کر کے چھوڑ دیا سارے بتوں کو، سوائے جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اسی کے گردن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ اب ادھر میلے میں نمرود لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہ جائے، اس وقت تک کوئی بھی شخص اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ بت بار میں جا کر کے اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو جب تک کہ وہ سلامی نہ دے دے۔ سلامی دے کر کے آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ وہاں نمرود نے میلے میں یہ اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام تمام کر دیا ہے، سب لوگ آئے، واپس لوٹ کر کے بت بار میں داخل ہوئے۔ نمرود کا حکم ہے کہ پہلے ہم بت خانے میں جائیں گے، ان کو سلامی دیں گے، اس کے بعد گھر جائیں گے۔ آئے، داخل ہوئے، جیسے ہی دیکھا، ارے یہ درگت دیکھ کر کے وہ چیخ پڑے، چلانے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کام کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ وہ بڑا ہی ظالم رہا ہوگا۔ یہ کام کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ایک نوجوان نے کہا کہ ایک شخص ہے جو ہمیشہ ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے، برائیاں بتاتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے ابراہیم۔ نمرود نے کہا کہ اگر ابراہیم ہے تو ان کو لے آؤ، ان کو یہاں لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لایا گیا، اور نمرود نے کہا کہ کیا تو نے ہی یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اے ابراہیم بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اکثر تو تمہاری باتیں ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، تم آج پوچھ لو۔ میرے بھائیوں، ایسا ہوتا تھا کہ نمرود جو نا بعض اوقات پہ بڑے معبود کے پیچھے جا کر کے کسی کی جائیداد کو اگر قبضہ کرنا ہوتا، کسی کے مال کو اگر ہڑپنا ہوتا، تو یہی نمرود مورتی کے اس بڑا سا معبود کے پیچھے جا کر کے اپنی آواز کو بدل کر کے کہا کرتا تھا کہ فلاں شخص کی جائیداد کو قبضہ کر لوں، فلاں بیوی، فلاں لڑکے کی یا فلاں آدمی کی بیوی کو میں اپنا لوں۔ وہی نمرود اپنی آواز کو بدل کر کے کہتا تھا کہ ہاں، اس کی جائیداد کو قبضہ کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تو اکثر ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہے، آج پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ بڑا سا تو ہے، یہ ہے، ان سے پوچھ لیجئے، ان سے سوال کر لیجئے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ کہا کہ ارے تم کیسے باتیں کر رہے ہو ابراہیم، یہ تو باتیں نہیں کرتا۔ کہا کہ باتیں تو تم لوگوں کی ہوتی رہتی ہے، پوچھ لو، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار اس نمرود اور ان کے ماننے والے لوگوں کا جب کوئی جواب نہ ہوا تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، نمرود نے اعلان کیا کہ ان کو جلا دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کی جائے۔ بتائیے، اپنے معبودوں کی مدد کی جائے ان کو جلا دینے کے بعد، ایسا حکم کیا۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کوئی اگر بیمار ہوتا تو نذر مانگتا کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے 1 کنٹل یا 2 کنٹل لکڑی میں لے کر کے جاؤں گی یا جاؤں گا۔ اس طرح کی وہ نذر مانا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو جنگل نہیں جا سکتی تھی، لکڑی جمع نہیں کر پاتی، اس نے اپنے بال کو، سر کے بال کو کاٹ کر کے نمرود کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ بال لے لیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ بال جو ہے ابراہیم کو جلانے کا کام آ جائے۔ اس طرح کی سوچ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، وہ وقت قریب آ گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ آگ سلگائی گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی وہاں سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا،
ان کو معلوم تھا کہ اتنی تیز اور تپش والی آگ جلائی گئی ہے، اگر ہم فضاؤں میں اڑیں گے، آسمان میں اڑیں گے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تپش کی وجہ سے اسے جھلس کر کے ہم گر نہ جائیں۔ یہ سوچ کر کے پرندے بھی نہیں اوپر سے اڑتے تھے، اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا جائے، کون آگ کے قریب جائے؟ تو ایک منجمد تیار کی گئی۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، جو لوگ کنواں وغیرہ جیسے زمین ہوتی ہے سامنے، اور اس سے کتنا پانی اٹھائیں گے یہ سوچ کر کے وہاں پہ ایک کھوٹا گاڑ دیا جاتا ہے اور اس میں لکڑی ڈال دیا جاتا ہے، لکڑی میں رسی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے اور کھینچ کر کے پانی اپنے زمین تک لے جایا جاتا ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں نے لکڑی کا بنایا اور بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر کے دور سے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم کیا، اگر اللہ رب العالمین کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم کیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیح اور سالم ہو جا، ٹھنڈ ہو جا۔ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیح سالم جیسے ٹھنڈ بن جا۔ آگ کی تاثیر ہوتی ہے جلانا، لیکن آج اللہ میں حکم کر رہا ہوں کہ آج حضرت ابراہیم کے ایک بال تک نہ جلے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل وہاں خوش ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، یہاں پہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم کہیں آگ سے ڈر کر کے ان لوگوں کی بات کو نہ مان لے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی پر، ہر امتحانات میں، ہر آزمائش میں 100/100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال تک ایک ہی دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا کر، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا کر، صالح لڑکا عطا کر۔ 85 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور کچھ جب بڑے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم کیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ کہا اللہ میں اس کو کہاں چھوڑوں، ان لوگوں کو کہاں چھوڑوں؟ کہا کہ تو لے کر کے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جو 85 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے ہیں، ایسے لخت جگر اور نور نظر اور اپنی چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ دونوں کو لے کر کے نکل جاتے ہیں، اور نکل کر کے چلنے لگتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں آج بیت اللہ یا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ اس زمانے میں بے واد غیر ذی زرع تھی، وہاں پہ کوئی نہیں رہا کرتا تھا، وہاں پہ بالکل سنسان جگہ تھی، بے واد غیر ذی زرع، وہاں درختے تو تھے لیکن وہاں اس درختے میں کوئی پتے نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں نہ پانی کا سادھن تھا، نہ وہاں کھانے کی کوئی چیز تھی، بالکل سنسان جگہ تھی۔ ایسے جگہ میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو یہاں پہ لے جاؤ اور یہاں پہ چھوڑ آؤ۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ پیچھے بھاگتی ہیں اور پوچھنے لگتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ایسی جگہ پر جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے، نہ یہاں درندے پرندے چرندے رہتے ہیں، ایسی جگہ میں آپ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟
کیا ہم نے آپ کی کبھی آپ کو ہم نے گالی دی ہے؟ کیا ہم نے کبھی آپ کو ستایا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو کبھی برا بھلا کیا ہے؟ کس غلطی کے عوض میں آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس بات کی بنا پر آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ایک سوال کرتی ہیں حضرت ہاجرہ کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ کیا آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے بیٹے جو آپ نے 80-85 سال تک اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے جو بچہ آپ نے لیا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اور مجھے ایسی جگہ میں چھوڑ کر کے آئیں؟ میرے بھائیوں، کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھائیے تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن موڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ چل دیتے ہیں، وہاں سے چل دیتے ہیں اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب سوال کرتی ہے کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کیا اللہ رب العالمین نے اسے کرنے کے لیے آپ کو حکم کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، یہ کام کرنے کے لیے میرے رب نے، میرے اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر کہتی ہے حضرت ہاجرہ اذن لا یضیعنا، آپ یہاں سے چل جائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے، بے شک اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ چلے جائیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ کرنے کے لیے آپ کو حکم کیا ہے تو اللہ رب العالمین ہرگز ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، لہذا آپ چلے جائیے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، چھوڑ کر کے چلے گئے، کچھ کھجوریں اور کچھ پانی دے کر کے آئے تھے، کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئے۔ اب ایسی جگہ جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، خود حضرت ہاجرہ بھی پیاسی ہو گئی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس کی وجہ سے منہ میں پپڑی آنے لگی اور سوکھنے لگا، بلک بلک کر کے رونے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں سے پوچھا جائے کہ آپ کا دل کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بلک بلک کر کے رو رہے تھے، یہ دیکھا نہ گیا، اور یہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے اس وجہ سے کہ کہیں دور میں کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی آدمی نظر آ جائے، میں ان سے پوچھ لوں کہ کہاں پانی ملے گا، کہاں گھر ملے گا۔ لیکن صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد ادھر ادھر پیاسی نگاہ سے دیکھتی ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں آتے ہیں، ارے سنسان ہی سنسان نظر آ رہا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، وہ تھک ہار کر کے صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی پر چلے جاتی ہے کہ کہیں وہاں سے کوئی آدمی نظر آ جائے، وہاں پر بھی جا کر کے ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں آتے ہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر کے صفا پہاڑی پر آ جاتی، وہاں پر بھی وہاں سے پھر دیکھنے لگتی۔ اسی طریقے سے 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ لگاتی رہی، اور کبھی کبھی بیچ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ کر کے آ جاتی، اس کو بہلانے لگتی، ان کو پھسلانے لگتی اور رونے بلکنے سے منع کیا کرتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، جب تھک ہار کر کے یہ صفا سے لے کر کے مروہ تک اور مروہ سے لے کر کے صفا تک کے سعی کو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے صبح تک، قیامت کے روز جب ہوگی اس صبح تک جو بھی شخص حج کرنے کے لیے جائے گا اس کی حج اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صفا سے لے کر کے مروہ تک اور مروہ سے لے کر کے صفا تک کی سعی نہیں کر لیتا، طواف نہیں کر لیتا، تب تک کہ اس کی حج مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو اتنا یہ پسند آ گیا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میری بندی مجھے میرا نام لے کر کے، میرا نام سن کر کے یہ یہاں پر رہ گئی ہے، جاؤ اور جا کر کے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کی اینڑی تھی وہاں پہ پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل آئے اور جا کر کے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی اینڑی تھی اس جگہ میں پر مارا، اس جگہ سے پانی نکلنے لگی۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی چلنے لگی، پانی بہہ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ مون لگانے لگی، باندھنے لگی اور کہنے لگی زمزم زمزم، رک جا، ٹھہر جا، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ٹھہر جا، رک جا۔ ایسے
لے کر کے زمزم کرتے جا رہی ہے اور باندھتے چلے جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسماعیل پر اللہ رب العالمین رحم کرے، اگر وہ ایسے باندھ نہ لگاتی تو آج پوری دنیا میں زمزم کے پانی پہنچ جاتا، اور جب ایسا ہوتا تو اس کی قدر نہ ہوتی۔ میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، یہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ دیا تھا صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کے لیے حکم کیا تھا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی، جب 13 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم کیا، ایک اور آزمائش لینا چاہی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ ابراہیم، تم اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب کے ذریعے سے بتایا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربانی کرو، میری راہ میں اس کو قربانی کرو۔ خواب دکھایا گیا۔ خواب میں نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ایک رات دکھائی گئی، دوسری رات بھی دکھائی گئی، تیسری رات جب دکھائی گئی خواب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور بیوی سے کہا کہ اس کو کہیں لے جانا ہے، لے کر کے چل دیے۔ وقت جواب دے رہا ہے، لے کر کے چل دیے۔ جہاں مینا ہے اس جگہ میں پہنچے۔ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں بتایا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، نہیں بتایا۔ مینا میں پہاڑ پر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا بتا رہے ہو؟ میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، تم اپنا رائے بتاؤ۔ فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو، تم اپنی رائے بتاؤ۔ میرے بھائیو اور بزرگوں دوستو، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہذا اے میرے بیٹے بتاؤ تمہارا کیا رائے ہے۔ بیٹے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو، اے میرے پیارے ابو، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے میری قربانی کرنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم کیا ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، مجھے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا جائے، تو اے میرے ابو آپ دیر نہ کیجئے، آپ مجھے قربانی دے دیجئے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو، اے میرے پیارے ابو، ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ بات ہو گئی۔ پھر مولویوں نے کچھ نمک مرچ لگا کر کے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اے ابو آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں،
میری آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دے، اے میرے ابو میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے، میرے پیر کو بھی باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ اپنی چھری کو میرے گلے پہ چلائیں گے تو آپ باپ ہونے کی وجہ سے محبت ہو جائے گی، میں بیٹا ہونے کی وجہ سے محبت کی وجہ سے کہیں ہم باز نہ آ جائیں، یہ کام کرنے سے رک نہ جائیں، اس لیے اے میرے ابو آپ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، میرے پیر کو بھی باندھ دیجئے۔ یہ بات تو آتی ہے کہ ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا، لیکن آنکھوں میں پٹی آپ بھی باندھ لیجئے اور مجھے بھی باندھ دیجئے، یہ نہیں ملا ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، باندھ کر کے اب چھری کو تیز کرتے ہیں۔ چھری اتنی تیز تھی کہ محدثین کرام کہتے ہیں کہ اگر اس چھری کو کسی سنگ مرمر میں رکھ دیا جاتا، کسی پتھر میں رکھ دیا جاتا تو وہ سوراخ ہو جاتا، وہ بھی کٹ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے جسم کی طاقت چلا رہے ہیں لیکن کٹ نہیں رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس چھری کو حکم دیا تھا کہ تیرا کام ہے کٹنے کا، لیکن آج تو نہ کٹے۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی، لیکن قابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی تھی اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا تو آسمان سے آگ آتی اور آگ جو ہے اس کی قربانی کو جلا دیتی۔ حضرت حابیل کی قربانی کو نہ جلایا، نہ اس کو ذبح کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے دمبا کو ایسے ہی زندہ اٹھا لیا گیا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن میں چھری چلا رہے تھے، وہی دمبا جس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا تھا اسی دمبا کو بھیج دیا۔ اور اس دمبا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا کے گردن میں چھری نہیں چلائے تھے، بالکل یہ ایسا ہی جیسے میرے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، یہاں سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلاتے تھے، لیکن وہ دمبا جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی مخلوق دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس کو مرنا ہے، اس کو زندہ اٹھایا گیا تھا، اس کو بھی مرنا تھا، اس کو لا کر کے آج اللہ رب العالمین نے موت دیا۔ میرے بھائیو اور بزرگو دوستو، بہت ساری باتیں تھی اس موضوع کے تحت۔ یہ مضمون اس طرح ہے کہ اگر 3-4 جمعہ بھی کہا جائے تو کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی جو کیے ہیں وہ آزمائشوں میں اور امتحانات میں اور قربانیوں میں زندگی گزارے ہیں۔ اگر ان کی قربانی اور ان کی زندگی کے بارے میں اگر بتائی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں اپنے موضوع کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو بھی گندگیاں پھیلی ہوئی ہو، مولا کریم تو اسے دور عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں، مولا کریم تو اسے شفائے کلی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سے جو بے روزگار ہیں، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، مولا کریم تو اسے روزگار عطا فرما۔ مولا کریم ہم سے پہلے جو قبر میں جا چکے ہیں، مولا کریم اگر ان کو کسی طرح کی عذاب ہو رہی ہو تو مولا کریم تو ان کی عذاب میں حل کی عطا فرمانا۔